اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ موضوع گفتگو سنن الہی در قرآن کریم۔ سنن الہی سے مراد قوانین، اصول و دستورات و ضوابط ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حیات انسانی کے لیے مقرر کیے ہیں۔ سنن الہی وسیع ہیں حسب قرآن، و دو اہم قسمیں ہیں ان کی۔ ایک سنن نظام ہستی، سنن تکوینی، جن کے تحت نظام کائنات چل رہا ہے، اور ایک ایسا ان سنن و قوانین کا جو نظام حیات انسان کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ نظام ہستی کے لیے، کائنات کے لیے جو سنن و قوانین مقرر ہیں وہ جبری ہیں، اجباری ہیں، قہری ہیں۔ انہیں قانون علت کے تحت خداوند تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، اور انہی کے مطابق نظام ہستی قائم ہے و دائم ہے اور مستمر ہے۔ دوسرا حصہ قوانین الہی کا، جیسے قوانین ہدایت یا تشریع کہیں گے، حیات انسان کے لیے ہیں۔ انسان چونکہ صاحب اختیار و ارادہ ہے، اس لیے یہ قوانین جبری نہیں ہیں، بلکہ انسان نے اختیار کرنے ہیں، انسان نے انتخاب کرنے ہیں، ان قوانین کو اپنانا ہے اور ان کے مطابق اپنی زندگی قائم کرنی ہے۔ ان قوانین کو سنت قرآن نے کہا ہے۔ سنت اس وجہ سے کہ سنت کا معنی راستہ ہے، طریق، ہموار، آسان راستہ جہاں سے انسانی حیات آگے بڑھے گی، گزرے گی، اور اس کا سفر طے ہونا ہے۔ اصطلاحات علوم کی سنن کے متعلق فراوان ہیں، لیکن یہاں ہم ان اصطلاحات میں بحث نہیں کریں گے۔ جیسے علم حدیث میں سنت کی اصطلاح ہے، اصول میں سنت کی اصطلاح ہے، فقہ میں سنت کی اصطلاح ہے، عام ثقافتی زبان کے اندر سنت کی اصطلاح ہے۔ ہم فقط اصطلاح قرآنی پر متمرکز رہیں گے۔ وہ راستہ جو اللہ نے انسان کی زندگی کے لیے مقرر فرمایا ہے، وہ طریق جو عبارت ہے دستورات سے، قوانین سے اور احکام سے۔ ان سنن میں ایک اہم سنت و ضابطہ حیات انسانی کے لیے، جس کے اوپر انسانی زندگی کو چلنا ہے، وہ ہے سنت عبودیت۔ ایک لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلی سنت ہے ترتیب کے لحاظ سے حیات انسانی کے لیے، کہ سنت عبودیت پر حیات انسانی قائم ہو و جاری ہو۔ چونکہ یہ سنن اختیاری ہیں، الہی راستے ہیں، اللہ نے مقرر فرمائے ہیں، اور انسان نے اختیار کرنے ہیں، اپنانے ہیں، اور انسان کے اختیار میں ہے کہ انہیں ترک کر دے۔ ترک کی صورت میں سنت متضاد و سنت متقابل پر انسان لامحالہ منتقل ہو جاتا ہے۔ اگر ایک زمینی راستے کو انسان ترک کرتا ہے تو
خود ہی بطور خودکار دوسرے راستے پر منتقل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح الہی سنن دو طرح کی ہیں، ایک سنخ و قبیل سنن الہی کی جو انسان کی ہدایت کے لیے ہیں، نجات کے لیے ہیں و مقصود خلقت تک پہنچانے کے لیے ہیں، دوسری سنن جو ان کے متضاد ہیں، متقابل، وہ راستے بھی اللہ نے مقرر کیے ہیں، لیکن ان راستوں کا رخ ہدایت کی جانب اور انسان کے مقصد خلقت کی جانب نہیں ہے، بلکہ الٹ ہے، زوال کی طرف ہے، گمراہی و ضلالت کی طرف و ہلاک و ہلاکت کی طرف ہے۔ اس لیے کہیں بھی خداوند تعالیٰ نے ایک سنت، ایک قانون نہیں بنایا، بلکہ ہدایت انسان کے لیے متضاد قانون بنائے ہیں۔ ایک راستہ مقصود کی طرف جانے کے لیے اور ایک راستہ مقصود سے دور ہونے کے لیے۔ ایک راستے میں انسان مقصد خلقت کی طرف سفر کرتا ہے اور دوسرا راستہ جو مقصد خلقت سے انسان کو دور کرتا ہے، انسان کو کوسوں فاصلے پہ لے جاتا ہے۔ عنوان جو انسان کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے انتخاب کیا ہے عبد کا، کہ انسان کو عبد بننا ہے، مقامی عبدیت پر فائز ہونا ہے، عبودیت اختیار کرنی ہے۔ اس کے مقابلے میں استنکاف، انکار اور استکبار ہے، یا عصیان بھی قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، کہ اگر انسان عبد نہ بنے، مقامی عبدیت و عبودیت پہ نہ پہنچے، دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے جو انسان کو زوال کی طرف، پستی کی طرف، گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور وہ عصیان کا راستہ ہے، یا استنکاف کا راستہ ہے، یا استکباریت کا راستہ ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی خصوصیات میں سے بھی اہم نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ یہ ماہ عبادت بھی ہے، وہ ماہ عبودیت و عبدیت ہے، ماہ بندگی ہے۔ عبدیت کا مطلب بندگی کیا جاتا ہے عام طور پر، ماہ بندگی ہے، یعنی یہ ایام، یہ موقع و موسم اس سنت پر عمل کرنے کے لیے، اس ضابطۂ الہی کو عملی کرنے کے لیے موزوں موسم ہے۔ ماہ مبارک رمضان، اس کے ایام، اس کے لیالی، اس کے لمحات، آنات غنیمت ہیں۔ اس ماہ کے آنات و لمحات انسان اگر متوجہ ہو۔ عبد و عبادت و عبودیت بھی خاص قرآنی اصطلاح ہے، اگرچہ رائج ہے عربی زبان میں، اور عربی کے علاوہ دیگر زبانوں کے اندر یہ الفاظ رائج ہیں، زبان کا حصہ ہیں، روزمرہ معمول، گفتگو، بول چال کا حصہ ہیں، لیکن اس معنی میں استعمال نہیں ہوتے جو قرآن کریم میں مد نظر ہے۔ قاعدتاً یہ ہونا چاہیے تھا کہ قرآنی اصطلاح اثر چھوڑ دی اہل لغت کے اوپر اور اس کے ثقافتی معانی کے اوپر۔ عام بول چال کے معانی بھی قرآن سے متاثر ہو کر قرآنی اصطلاح کے سامنے مغلوب ہوتے اور بول چال میں قرآنی معنی مراد لیا جاتا،
لیکن ہوا الٹ ہے کہ عام ثقافتی معانی جو کثرت سے انسان استعمال کرتا ہے، تبادلہ کرتا ہے، گفتگو میں لاتے ہیں، یہ معانی قرآنی معنی کے اوپر غالب آ گئے ہیں۔ اب جب ہم قرآنی الفاظ و قرآنی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، یا حتیٰ خود قرآن کریم کے اندر ان مخصوص کلیدی کلمات و اصطلاحات کو پڑھتے ہیں، معانی ہمارے ذہن میں ثقافتی آتے ہیں اور تداعی کرتے ہیں، عام بول چال کے اندر جو معانی پیدا ہوئے ہیں جن سے انسان آشنا ہے۔ مثلا عبادت کا ایک عام رائج معنی پوجا ہے۔ جو یہ عبادت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جس عنوان کے تحت بھی ہمارے ذہن میں معنی عبادت کا آئے، وہ بہت قریب ہوتا ہے پوجا کے معنی میں۔ پوجا ہندی لفظ ہے اور ایک عام رائج عمل کے بارے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ پوجا کا لفظ جو فارسی میں پرستش کے معنی میں ہے، ہندی میں اسے پوجا کہتے ہیں اور فارسی میں پرستش کہتے ہیں۔ یہ معانی رائج ہیں، لوگ پوجا بھی کر رہے ہوتے ہیں اور پرستش بھی کر رہے ہوتے ہیں، چونکہ ثقافت کا حصہ ہے۔ بعض جگہ مذاہب کی تعلیمات ہیں پوجا، و بعض جگہ ثقافت کا حصہ ہے پوجا۔ قرآن کریم نے جب اپنا ہدایت کا نظام پیش کیا اور ہدایت کے معارف، معانی انسان کو بتلائے، تبلیغ کیے، تبیین کیے، وضاحت کی، روشن کیے، معلمین کے ذریعے، مبلغین کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے تعلیم دی ان کی، اور وضاحت ہوئے بھی یہ معانی، لیکن تدریجاً ثقافتی معانی ان قرآنی معانی پر غلبہ پا گئے، جس کی ایک مثال ہمیشہ میں نے دی ہے، جیسے دعوت ہے۔ مثلا قرآن میں ایک اہم مطلب دعوت ہے، ادعو، دعوت دو، داعی بنو، دعوت دیں آپ۔ ہمارے عام بول چال میں بھی دعوت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، فارسی اردو میں بالخصوص دعوت کا لفظ ہوتا ہے کھانے کے لیے کسی کو بلانا۔ اور جب ہم دعوت کا لفظ اصطلاح دین میں، قرآن میں، روایات میں اور دینی کتب میں مشاہدہ کرتے ہیں، تو فوراً ہمارے ذہن میں دعوت سے یہی رائج ثقافتی معنی آ جاتا ہے۔ اور کم و بیش یہی صورتحال تمام باقی معارف کی بھی ہے، جس میں عبادت، بندگی یا عبدیت و عبودیت بھی ان متاثر اصطلاحات میں سے ہیں۔ جب لفظ عبادت سنتے ہیں ہم یا خود آمادہ ہوتے ہیں عبادت کے لیے، تو ذہن میں پوجا کا تصور آ جاتا ہے۔ پوجا عام متعارف چیز ہے، ہم کرتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں، مشاہدہ بھی کرتے ہیں، اور شاید پوجا کا عبادت سے دور کا بھی کوئی تعلق نہ ہو۔ عبادت کے زمرے میں پوجا نہیں ہے۔ پوجا جیسے مثلا عینی مثال ہم دیکھیں تو جیسے ایک بت پرست بت کے سامنے جا کر سجدہ ریز ہو جاتا ہے، یا ہاتھ باندھ کے اس کے سامنے جو حرکات انجام دیتا ہے، رسومات انجام دیتا ہے، یہ پوجا ہے۔ ایک خاص مکان میں بت دھرا ہوتا ہے اور انسان جو بت پرست ہے وہاں حاضر ہو کر
اس بت کی نسبت آداب بجا لاتا ہے اور احترام بجا لاتا ہے، اس کے لیے بہت سارے حرکات و اعمال بجا لاتا ہے، اس بت کے لیے یہ سب پوجا کے زمرے میں آتے ہیں، اور ہم عبادت کو پوجا مانا کرتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں کہ عبادت بھی یہی چیز ہے۔ اور عملاً ایسے ہو بھی گیا ہے کہ آہستہ آہستہ عبادت نے پوجا کا رخ اختیار کر لیا ہے، عبادت بھی پوجا ہی بن گئی ہے، جبکہ قرآن کریم میں عبادت ایک قانون ہے اللہ کا، سنت الہی ہے حیات انسانی کے لیے کہ انسان بحیثیت عبد زندگی بسر کرے۔ عبدیت طرز حیات انسانی ہے، عبد کی زندگی مکمل عبدیت کی صورت میں ہو، انداز زندگی عبیدانہ ہو، عبدیت کے طرز پر ہو۔ اس کے مقابلے میں جو زندگی ہے وہ بھی ایک طرز زندگی ہے، جو عصیان کی زندگی، قرآن کبیر کی تعبیر کے مطابق عصیان کی زندگی ہے، استنکاف و استنکار کی زندگی ہے، استکبار کی زندگی ہے۔ ایک زندگی ہے عبیدانہ حیات، اور ایک زندگی ہے بصورت استکبار یا عصیان۔ ہم پہلے ان کے لفظی معانی سے آشنا ہوں، لغوی بنیاد سے آشنا ہوں، تاکہ پھر ہم اس کی قرآنی اصطلاح کے قریب ہو جائیں کہ قرآن کریم عبادت، عبدیت و عبودیت پر جو مصر ہے اتنا انسان کے لیے، اس سے کیا مراد ہے، کیوں اتنا اصرار ہے، اور اس کی عملی شکل کیا ہے، عبدیت کی و عبودیت کی، بندگی کی۔ پھر ہم موازنہ کریں کہ اس وقت جس چیز کو ہم عبادت یا بندگی یا عبدیت شمار کر رہے ہیں، وہ عبدیت کے تقاضے کس حد تک پورے کر رہی ہے، آیا واقعاً ہے وہ عبدیت یا فاصلہ ہے۔ قرآن کریم میں سب سے زیادہ تاکید اسی نقطے کے اوپر ہے، عبادت، عبدیت، عبودیت کے اوپر۔ بلکہ بعض آیات میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کی خلقت کا مقصود ہی اسی کو قرار دیا ہے کہ ہم نے جن و بشر اسی لیے پیدا کیے ہیں۔ سورہ مبارکہ ذاریات میں آیا 56 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، آیا 55 میں ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یاد دہانی کرائیں کہ یاد دہانی نافع ہے مومنین کے لیے۔ یاد دہانی یعنی مقرر ایک بات کو گاہے گاہے وقتاً فوقتاً مومنین کو بتلاتے رہنا، ان ذکر توجہ دلانے کو کہتے ہیں۔ یاد میں لانا یعنی توجہ آ جائے ہماری، غفلت سے نکلیں، ہم لاپرواہی سے نکلیں، دھیان دیں، توجہ دیں، مد نظر رکھنا۔ اکثر اوقات ہم غافل ہو جاتے ہیں، مثلا ابھی بیٹھے ہوئے بھی جن چیزوں کو دیکھ رہے ہیں ان کی طرف متوجہ نہیں ہیں۔ توجہ انسان کی ذہنی اور اندرونی ادراکی تمرکز یا مرکوزیت کا نام ہے۔ حواس میں کسی چیز کا آ جانا توجہ نہیں کہلاتا۔ مثلا آنکھیں دیکھ رہی ہیں، لیکن جس چیز کو آنکھیں دیکھ رہی ہیں اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے، توجہ کسی اور موضوع کی طرف لگی ہوئی، یعنی ذہن ہمارا کسی اور موضوع میں مشغول ہے، توجہ اس طرف ہے۔
ذہنی مشغولیت وہاں ہے، آنکھیں، حس کسی اور موضوع پہ مصروف ہیں، ذہن کسی اور موضوع پہ لگا ہوا ہے۔ اصل ذکر یا ذکرہ، یاد دہانی، کسی چیز کو انسان کی یاد میں، ذاکرہ میں، توجہ میں لانے کو ذکر یا تذکر کہتے ہیں، کہ قرآن کا فرمان ہے یہ بہت مفید ہے، یہ لازم ہے۔ تعلیم کا بھی یہ حصہ ہے، تعلیم میں بھی ایک بڑا حصہ ذکرہ و ذکر کا ہے، تذکر کا ہے، یعنی تعلیمی مطالب کو دہرانا، تعلیمی مطالب کو بار بار یاد میں لانا مختلف طریقوں سے، ایک ہی مطلب مختلف انداز سے انسان کی توجہ میں آئے، جب توجہ ہٹتی ہے پھر کسی بہانے سے اس تعلیمی مطلب کو پھر توجہ میں لے آنا، اور انسان کی توجہ کا رخ اس تعلیمی نقطے کی طرف کر دینا، یہ ذکرہ ہے۔ وَتَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ نافع ہے مومنین کے لیے۔ اگر تعلیمی نظام کے اندر یہ ذکر و ذکرہ نہ ہو اور صرف انسان کتاب پڑھتا جائے اور پھر باقی مراحل یاد آوری، یاد دہانی، یاداشت میں بٹھانے کے لیے توجہ میں مد توجہ قرار دینے کے لیے انجام نہ دیے جائیں، یہ تعلیم ایسے اکارت ہے، ضائع ہے، یہ تعلیم ایسے شاید تعلیم شمار ہی نہیں ہوتی، آموزش نہیں شمار ہوتی، یہ صرف ایک سرسری مشاہدہ ہے، جیسے ہم گزرتے ہوئے بہت ساری چیزیں در و دیوار دیکھتے ہیں لیکن ان میں سے کچھ بھی ہمیں یاد نہیں ہوتا۔ باہر نکلتے ہیں ہم گلی میں، ہم ہر چیز دیکھتے ہیں لیکن ان میں سے کچھ بھی ہمارے ذہن میں نہیں۔ 100 چیزیں دیکھتے ہیں، 5 چیزیں ذہن میں نہیں رہتی، کیونکہ وہ 5 چیزیں ذکرہ میں نہیں ہیں، ذاکرہ میں نہیں ہیں، یاد میں نہیں آئیں، توجہ ہی نہیں گئی، نظر گئی ہے، توجہ نہیں گئی۔ نگاہ اور توجہ میں فرق ہے۔ جیسے ابھی آواز کانوں میں پڑ رہی ہے لیکن توجہ نہیں ہے، نگاہ ہے درس کی طرف، توجہ نہیں ہے، توجہ کسی اور موضوع نے اپنی طرف مصروف کی ہوئی ہے۔ توجہ اہم ہے، تنبیہ، تنبؤ، ذکرہ سب اسی محور میں ہیں اور جو تعلیم و تربیت کا حصہ ہیں۔ چونکہ ہدایت ہے قرآن، اس وجہ سے ذکرہ و ذکر و تذکر و یاد دہانی بہت اہم ہے، یعنی فذکر، آپ یاد میں رکھیں، چونکہ خود نہیں رکھتے یاد میں۔ ایک چیز آپ انہیں بتائیں، مثلا ایک قانون، ایک ضابطہ بتا دیں، جیسے توقع ہوتی ہے بعضوں کو کہ ایک ضابطے کا اعلان کر دیا، اب خودکار طور پر ضابطے پر انسان عمل کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ چونکہ اس کی توجہ نہیں آئے گی ضابطے کی طرف، توجہ ہٹ جائے گی۔ جب توجہ سے دور ہوگا مطلب عمل نہیں کرے گا، پھر کسی بہانے سے ایسا اقدام کریں کہ اس کی توجہ آ جائے اس طرف۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ اے لیعبدونی، جنوں اور انسانوں کو میں نے خلق نہیں کیا، وما خلقت الجن والانس، جنوں کو اور انسانوں کو خلق نہیں کیا سوائے عبادت کے، لیعبدونی، تاکہ میری عبادت کریں۔ عبادت عبدیت کا اظہار ہے، عبادت سے قبل عبدیت ہے، وہ عبدیت کو یا انسان عبدیت اختیار کرنے کے بعد، مقام عبدیت کے بعد کبھی اس کا اظہار کرتا ہے، کبھی نہیں کرتا۔ اگر اظہار کرے برملا، یہ عبادت ہے، تظاہر عبدیت عبادت ہے۔ انسانوں کو اور جنوں کو پیدا کیا ہے لیعبدونی۔ اب یہاں علماء نے یا بعض روایات کے اندر بھی یہ مضامین شامل ہیں، علماء نے بھی ذکر کیے ہیں،
توجی کی ہے عبادت کی، کہ بعض نے معرفت معنی کیا ہے، بعض نے اور توجیحات و تعویلات کی ہیں۔ توجیح و تعویل وہاں لازم ہے جہاں ظاہر قابل قبول نہ ہو از نظر عقلی یا دلیل قطعی کے مطابق، محکمات قرآن کے مطابق، یقینی ادلہ کے مطابق ظاہر قابل قبول نہ ہو۔ جیسے ایسی آیات ہیں جن کے اندر اگر ان کا ظاہر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی جسمانیت نعوذ باللہ ثابت ہوتی ہے، اور جسمانیت دلیل قطعی سے منتفی ہے کہ ذات خداوند تبارک و تعالیٰ ذی جسم نہیں ہے، صاحب جسم نہیں ہے، جسم نقص ہے حق تعالیٰ کے لیے۔ بس جہاں بھی یہ ظاہر بنتا ہو، جسمانیت یا جسمیت ثابت ہوتی ہو اور دلیل قطعی یقینی ادھر قائم ہے کہ نہیں ہے جسم اللہ کا، یہاں پر ہم ظاہر سے ہٹ کر لفظ کا معنی کریں گے، چونکہ ظاہر مراد نہیں ہے، چونکہ یقینی دلیل اس کے مقابلے میں ہے۔ اور جہاں نہ ہو یقینی دلیل مقابلے میں ظاہر کے خلاف، وہاں کوئی جواز نہیں ہوتا ظاہر سے دستبردار ہونے کا۔ ظاہر آیت ہی حجت ہے، وہی مراد ہے، وہی درست ہے۔ اس آیہ کریمہ میں کوئی ایسا مطلب نہیں ہے ظاہر میں جس کے خلاف کوئی دلیل قطعی موجود ہو، بلکہ اس کی تائید میں دلیل قطعی موجود ہے کہ یہی مضمون درست ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی، جنوں اور انسانوں کو میں نے خلق نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اب کیوں ضروری سمجھتے ہیں توجیح و تعویل اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ عبادت کا معنی پوجا کرتے ہیں، اور پوجا مقصد خلقت ہو یہ ظاہراً مناسب نظر نہیں آتا کہ انسان پیدا ہوا ہے فقط پوجا کرنے کے لیے۔ بھلے اگر پوجا معنی ہو عبادت کا، اور اس آیت سے مراد بھی یہ ہو کہ ہم نے انسان کو فقط پوجا کے لیے پیدا کیا ہے، پھر یہ ظاہر قابل توجیہ و تعویل ہے، چونکہ فقط پوجا مقصد خلقت نہیں قرار پا سکتا۔ لیکن یہ معنی کہ عبادت کا مطلب پوجا ہے، یہ ہم نے خود کیا ہے، قرآن تو نہیں کہہ رہا۔ قرآن کریم کا فرمان ہے کہ اللہ کا فرمان ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو خلق نہیں کیا سوائے اس کے کہ میری عبادت کریں، الا لیعبدونی، میری بندگی کریں، عبادت کریں۔ ہم اگر قرآنی مفہوم عبادت کا جانتے ہوں، سمجھتے ہوں، اور پھر اسے مقصود خلقت قرار دیں کہ جنوں اور انسانوں کی خلقت کا مقصد عبادت و بندگی ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تشویش کا باعث بنے، بلکہ دلیل قطعی کے ذریعے یہی مقصود ہے، درست مطلب ہے کہ مقصد خلقت جن و بشر بقول قرآن بندگی ہے، عبدیت و عبادت ہے۔ ہم نے عبادت کو پوجا کہا ہے، پھر مشکل پیدا ہو گئی ہے کہ آخر پوجا فقط مقصد ہو کہ صبح و شام انسان پوجا میں لگا رہے۔ پوجا کی مثال دی ہے جیسے انسان کسی اپنے عقیدے کے مطابق یا اپنے عقیدت کے مطابق جس چیز کے تقدس کا قائل ہے، اس کے سامنے ادائے احترام کرنا، اس کے سامنے اظہار عقیدت کرنا، اس کے سامنے جا کر ادب آداب بجا لانا، یہ پوجا کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوجا تو ہم سے طلب نہیں کی کہ آپ میری پوجا کریں، بندگی کا حکم دیا ہے، اور عبادت کا، یعنی دو چیزیں خداوند تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں انسان کے لیے، ایک عبدیت اور ایک عبادت۔ عبدیت و عبودیت دو چیزیں ہیں جو انسان سے مطلوب ہیں کہ انسان ان
مقامات پر فائز ہو۔ عبد لغتاً عرب لغت میں، اپنی قدیم لغت میں عبد غلام کو نہیں کہتے تھے، حسب لغت، اساس لغت کے مطابق ہموار راستے کو کہتے تھے، وہ راستہ جو چلنے سے یا خود بنایا گیا ہو، ہموار بنایا گیا ہو چلنے کے لیے، طریق معبد یا موتو طے کیا گیا ہو، جس کو راستے کو موتو راستہ، طے کیا ہوا راستہ جس کے اوپر چلا جائے، رفت و آمد ہو، اور معبد ہو راستہ، معبد یعنی ہموار، چلنے کے قابل ہو جو راستہ۔ راستے انسانوں کے لیے اور حیوانوں کے لیے موتو و معبد راستے ان کو کہتے ہیں جنہیں باقاعدہ راستے کے طور پر بنایا جائے یا بن جائیں، تدریجاً چلنے سے بن جائیں، یا ایک ارادی عمدی عمل کے ذریعے سے انہیں راستے کی شکل دی جائے۔ راستے اس جہت میں ہوں جہاں انسان نے جانا ہے، اور راستے اتنے ہموار ہوں کہ ان کے اوپر جس نے بھی چلنا ہے، انسان نے یا حیوان نے، وہ راحت و آسانی سے چل سکے، ان میں نہ ہمواری نہ ہو، اور راستے اتنے کشادہ ہوں، چوڑے ہوں کہ ان کے اوپر وہ راستہ چلنے والا موجود جاندار آسانی سے حرکت کر سکے۔ یہ خصوصیات ہیں راستے کی، اور معبد ہونا راستے کی خصوصیت ہے عربوں کے نزدیک۔ ہر راستہ معبد نہیں ہے، جہاں سے بھی انسان جائے معبد راستے نہیں ہوتے، یعنی نہ ہموار راستے، اونچ نیچ والے راستے، کہیں سے تنگ کہیں سے چوڑے راستے، راستے میں ان کے کہیں گڑھا آ جائے، کہیں پہ پتھر آ جائے، کہیں رکاوٹ آ جائے، کہیں پھسلن آ جائے، کہیں اترائی آ جائے، کہیں چڑھائی آ جائے، ان کو طریق معبد نہیں کہتے تھے۔ یہ وہ راستے نہیں ہیں جہاں چلنا سہل ہو، آسان ہو۔ آج کل زیادہ راستوں کی جو ہمواری ہے زیادہ مشہود ہے، عام ہے۔ پکی سڑکیں بناتے ہیں، ان سڑکوں کے لیے پہلے راستوں کی ناہمواری کو ختم کرتے ہیں اور نامناسب مٹی اٹھاتے ہیں، ان کے اوپر نرم مٹی ڈالتے ہیں، اس کو مختلف وزنی چیزوں کے ذریعے سے فشردہ کرتے ہیں، دباتے ہیں اس کو، تاکہ اس کے اندر نرمی سختی میں بدل جائے، اور پھر اس کے اوپر ایک پکی تہ کسی اور مواد سے لگاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب گاڑی چلتی ہے اس راستے کے اوپر بہت ہی ملائمت کے ساتھ چلتی ہے۔ گاڑیوں کے لیے پکے راستے بناتے ہیں۔ پرانے زمانے میں عرب اونٹوں کے لیے بناتے تھے، ان کی گاڑیاں اونٹ تھے۔ اونٹ ہر راستے پہ نہیں چل سکتا، جہاں کھڈے ہوں، پھسلن ہو، اترائی ہو، چڑھائی ہو، اونٹ کے لیے یہ سارے نامناسب راستے ہیں۔ اونٹ کے لیے مناسب راستہ یہ ہے کہ ہموار ہو، مسطح ہو۔ اونٹ کا راستہ صحرائی راستہ، بے شک ریت ہو، پکا راستہ نہ ہو، لیکن ہموار ہو وہ راستہ۔ اس لیے اونٹوں کے ذریعے اکثر ان کا سفر ہوتا تھا۔ تو طریق معبد جو مخصوص راستے تھے، موتو راستے، ہموار راستے، وہ اس غرض سے بنائے جاتے تھے چونکہ بوجھ اونٹوں نے اٹھانا ہوتا تھا، سواری اونٹوں نے اٹھانی ہوتی تھی، زیادہ رفت و آمد ان کی خانہ بدوشوں کی اونٹوں کے ذریعے تھی، لہٰذا وہ راستے اونٹوں کے سفر کے لیے مناسب بناتے یا بن جاتے تھے۔ انہیں طریق معبد کہتے تھے۔ مثلا ابھی ہم پوچھتے ہیں جی فلاں جگہ جانا ہے، تو جواباً کہتے ہیں دو راستے ہیں، ایک ذرا کچا راستہ ہے، خراب راستہ ہے، نزدیک ہے لیکن کچا ہے، خراب ہے، ٹوٹا پھوٹا ہوا ہے، اور ایک بہت ہی خوبصورت ہموار سڑک ہے، ملائم سڑک ہے، دور ہے لیکن ہے بہت اچھا راستہ ہے۔
عربی زبان میں اگر وہ آپ کو کہے تو یہی کہے گا کہ ایک دور ہے لیکن معبد راستہ ہے، دوسرا نزدیک ہے لیکن معبد نہیں ہے، ناہموار راستہ ہے، غیر معبد راستہ ہے۔ معبد یعنی جو ملائم ہو، جسے ہموار کیا گیا ہو، ہموار راستہ جس پہ چلنا بہت آسان ہو، اس کو معبد کہتے تھے۔ ایک اور بھی بہت ساری چیزوں کے بارے میں لفظ یہ استعمال کرتے تھے اپنے ثقافتی معانی کے اندر، اس سے پہلے کہ قرآن اپنی خاص معانی میں یہ لفظ لغت عرب سے لے کے استعمال کرے، خود عرب میں یہ لفظ ان معانی میں استعمال ہوتا تھا۔ یا ایک پودا تھا، اس کو ابدا کہتے تھے، پودا خاص پودا ہے، وہ بھی اونٹوں کی مرغوب غذا ہے۔ ہر لغت پیدا ہوتی ہے اس کے ثقافت سے پیدا ہوتی ہے۔ جس شہر میں آپ جائیں، جیسی وہاں کی ثقافت ہے، وہاں لغت بھی، الفاظ بھی اسی ثقافت سے جنم لیتے ہیں، اور انہی ثقافتی معانی میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ ثقافت ایک طرف سے لغات کی ماں ہوتی ہے، پیدائش ہوتی ہے، لغات کی زبانوں کی ثقافت کے دامن میں ہوتی ہے۔ جیسی ثقافت ہوگی ویسی زبان ہوگی۔ یہ مثال پہلے دی میں نے آپ کو کہ ایک دفعہ ایک کتاب کا ترجمہ انگلش میں ہوا، اور مترجم صاحب نے پوچھا جی کہ آپ نے اس کتاب میں ایک لفظ استعمال کیا ہے غیرت، تو میں جتنی لغت تلاش کی ہے مجھے غیرت کی انگلش معلوم نہیں ہوئی کہ کیا ہے، اس غیرت کو انگلش میں کیا کہتے ہیں۔ تو میں نے انہیں کہا بھی ٹھیک ہے، ہم کوئی تعاون مدد کرتے ہیں آپ کے ساتھ۔ تو اس کے لیے رجوع کیا کتابوں کی طرف اور اہل لغت کی طرف، کہیں سے بھی کوئی ایسا تسلی والا لفظ نہیں ملا جو غیرت کے لیے مخصوصاً انگلش کے اندر ہو۔ آخر کار انگلستان فون کیا، وہاں ایک اچھے انگریزی دان صاحب تھے جنہیں لغت سے عبور تھا، چونکہ وہیں کے رہنے والے تھے۔ ان سے رجوع کیا فون پر، اور انہیں یہ قم مقدسہ کا واقعہ ہے، ان سے رجوع کیا اور ان سے پوچھا کہ بھائی بتائیے کہ غیرت کے لیے انگلش میں آپ کی بولی میں زبان میں کیا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلے یہ بتائیے کہ غیرت ہے کیا چیز، اس کی آپ وضاحت کریں تاکہ میں اس کا لفظ آپ کو بتاؤں۔ تو میں نے انہیں بتایا مثال کے ذریعے کہ اب غیرت کو یہ کیسے سمجھیں۔ تو میں نے انہیں کہا غیرت وہ حالت ہے جو انسان پر طاری ہوتی ہے ایسے موقعوں پر، مثلا میں نے اسے کہا کہ جیسے آپ اپنی بیوی کے ساتھ، ناموز کے ساتھ، ماں بہن کے ساتھ جا رہی ہوں، اور کوئی اجنبی اوباش آوارہ آدمی آئے اور وہ آپ کے سامنے آپ کی ناموز کو چھیڑے مثلا، تو اس کی اس حرکت سے جو حالت آپ پر طاری ہوتی ہے اس کو غیرت کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں وہ تو یہاں تو بڑی خوشی ہوتی ہے اگر کوئی ایسا کام کرے، اس کا تو شکریہ بھی ادا کیا جاتا ہے کہ آپ نے توجہ کی ہماری فیملی کی طرف۔ خوب ظاہر ہے جس ثقافت میں غیرت نہیں ہو وہاں غیرت پر دلالت کرنے والا لفظ بھی نہیں ہوگا۔ لفظ تو اس ماحول میں زبان میں پیدا ہوتا ہے جہاں معنی ہو، پہلے پیدا ہوا ہو۔ اگر معنی موجود ہو ثقافت کے اندر پھر لفظ بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ اب لفظ ہونا چاہیے جو غیرت پر دلالت کرے، لیکن غیرت ہو ہی نہیں اگر، تو لفظ بھی اس لغت میں ڈھونڈنا عبث ہے۔ یہ ایک نمونہ مثال عرض کیا ہے کہ زبانیں ثقافتوں میں پیدا ہوتی ہیں اور ثقافتیں معانی متعارف کرواتی ہیں، پھر ضرورتیں ان معانی کے لیے الفاظ معین کر دیتی ہیں۔ عربوں کی چونکہ ثقافت اصیل عربی ثقافت اونٹ، صحرا اور گھوڑا اور جنگ اور نیزہ اور تلوار ان چیزوں کے گرد گھومتی ہے، لہذا تمام معانی بھی انہی جڑوں سے اور انہی بنیادوں سے نکلے ہیں۔ جیسے اشارہ کیا کہ معبد راستہ عرب اس کو کہتے ہیں جس پر اونٹ بہت آسانی سے چل سکے، راحت، ہچکولے نہ کھائے، اس کا سامان، پالان، کجاوا، محمل
اچکولے نہ کھائے، گرے نہیں، اور اونٹ کو بھی تکلیف نہ ہو، اس میں اترائی چڑھائی نہ ہو، ہموار راستہ ہو، ملائم راستہ ہو، اسے معبد طریق کہتے ہیں۔ ایک اور پودا ہے جو اونٹ بہت رغبت کے ساتھ کھاتا ہے، سالاد ہے اونٹ کا۔ جس طرح آپ کول ڈرنک پیتے ہیں بڑی رغبت کے ساتھ، اسی طرح وہ اونٹ کے لیے اتنا ہی مرغوب ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، صحرائی پودا ہے، بہت کم اگتا ہے، اور اونٹ اس کی تلاش میں رہتا ہے۔ اصل جو جھاڑیاں کھاتا رہتا ہے، ہر چیز جو ملے اونٹ کو کھاتا رہتا ہے، اس کے تلاش میں کھاتا رہتا ہے کہ کہیں ان جھاڑیوں میں، ان میں وہ پودا موجود ہوگا۔ اس پودے کا نام عربوں نے ابدا رکھا ہوا ہے۔ ابدا، یہ پودا ابدا ہے، کیوں؟ اونٹ کا بہت مرغوب ہے، اتنا پسندیدہ پودا ہے اونٹ کے لیے کہ اس کو کھانے کے لیے میلوں سفر بھی کر جاتا ہے۔ اس کی ایک شاخ یا ایک چھوٹا سا ہوتا ہے، جھاڑی جتنا، اور اس کے اثرات اونٹ کے اندر بہت اچھے پڑتے ہیں۔ یعنی اونٹ کے اندر جو غریزہ ہے اپنی صحت کا، سلامتی کا، وہ غریزہ اس کو اکساتا ہے کہ یہ اونٹ کھائے، یہ پودا تلاش کرے اور کھائے اس کو۔ وہ پودا جب اونٹ کھاتا ہے، اس کی سلامتی میں بہت مؤثر ہے۔ مثلا بھوک زیادہ لگتی ہے اونٹ کو، اس کا مطلب ہے صحت مند ہے۔ جانور جب کھانا پینا چھوڑ دے تو صحت مند نہیں ہوتا، اس کے نظام ہاضمہ میں کوئی خلل آ جاتا ہے۔ خود اونٹ غریزی طور پر متوجہ ہے کہ نظام ہاضمہ کی درستگی اس پودے کے تناول سے یا کھانے سے ہوتی ہے، اور وہ اس کے پیٹ کو ملائم کر دیتا ہے، روان کر دیتا ہے، ہاضمے کو بہت ملائم کر دیتا ہے۔ جیسے انسان ہاضمے کے لیے بعض چیزیں استعمال کرتے ہیں، ہاضمے کو ملائم کر دیتی ہیں کچھ چیزیں۔ جن لوگوں کا ہاضمہ ٹھیک نہیں ہے، مشکل کا شکار ہوتے ہیں ہاضمے میں، کھا لیں کوئی چیز ہضم نہیں ہوتی، اور جو نظام ہاضمہ کے تقاضے ہیں وہ صحیح طریقے سے پورے نہیں ہوتے، انہیں طبیب بھی کچھ ملائم چیزیں کھانے کی وصیت کرتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کھائیں تاکہ ہاضمہ آپ کا ملائم رہے، غذائیں آسانی سے ہضم ہو جائیں۔ جیسے انجیر، مثلا انجیر کھائیں آپ، جو انسان کے ہاضمے کو ملائم کرتی ہے۔ کیڑا نکال کے کھائیں، البتہ انجیر میں اکثر کیڑا ہوتا ہے، وہ نکال کے کھائیں یا نہ کھائیں کیڑے والی، سالم۔ یا خربوزے کی بعض قسمیں، خربوزے کی بہت ساری قسمیں ہیں، کچھ قسمیں خربوزے کی پیٹ کے، انسان کے پیٹ کو ملائم کرتی ہیں، یا اور بہت ساری غذائیں ہیں جو ہاضمے کے نظام کو ملائم رکھتی ہیں۔ ان کو نہیں کہتے تھے عرب ابدا، چونکہ تھی نہیں ان کے ہاں، اس پرانی ثقافت کے اندر ہوتی تو شاید انسان کے سلامتی کے لیے جو چیزیں مفید ہیں انہیں بھی ابدا کہتے، لیکن اونٹ کے مرغوب پودے کو، جو ان کی سلامتی، اونٹ کی سلامتی کے لیے بہت مفید ہے اور غریزی طور پر اونٹ اس سے آشنا ہے، اسے ابدا کہتے ہیں۔ مثلا اگر اونٹ کھا پی نہیں رہا تو پھر عرب خود تلاش کرتا ہے ابدا، ایسا پودا جو آ کر اونٹ کو دے تاکہ اس کے کھانے سے اس کا نظام ہاضمہ روان ہو جائے، ملائم ہو جائے، مشکل اس کی برطرف ہو جائے۔ اور اس طرح سے دیگر کچھ موارد ہیں جہاں پر عرب لفظ عبد اور اس سے نکلے ہوئے دیگر الفاظ جیسے معبد، عبدہ استعمال کرتے ہیں، لیکن ان سب کی قدر مشترک یہ ہے، خصوصیت مشترک یہ ہے کہ وہ ہموار، ملائم اور اس کے قریب قریب معانی میں استعمال ہوتے ہیں۔ عربوں کے ہاں اس ثقافت میں
اپنی ثقافت تھی ان کی صحرائی، لیکن آسمانی ہدایت نہیں تھی. اس وجہ سے دینی معانی رائج نہیں تھے، ثقافت کا حصہ نہیں تھے. یہ معانی بعد میں انہیں پہنچائے گئے، بتلائے گئے کہ ثقافتی دنیا کے ساتھ ساتھ یہ دنیا بھی ہے، دین بھی ہے، ہدایت بھی ہے، مدنیت بھی ہے، تمدن بھی ہے. نئے معانی سے آشنا ہوئے. نئے معانی کے لیے نئے الفاظ استعمال نہیں کیے گئے جو عربی لغت میں مستعمل نہ ہوں. الفاظ وہی تھے، ان کی عام بول چال کے الفاظ. معانی نئے ان الفاظ کے ذریعے متعارف کروائے گئے. ان معانی میں جو انہیں انبیاء کے ذریعے، آسمانی کتب کے ذریعے، بالخصوص قرآن کریم کے ذریعے نیا معنی ملا، وہ ارتباط تھا انسان کا خداوند تبارک و تعالیٰ کے ساتھ. اس کے لیے لفظ عبد استعمال کیا گیا. وحی میں چونکہ الفاظ زمینی ہیں، الفاظ وہی ہیں جو انسان استعمال کر رہے ہیں، نیا لفظ وضع نہیں کیا گیا. تمام الفاظ جو بول چال میں تھے، رائج تھے، وہی استعمال کیے گئے. لیکن معانی ان کے ان لوگوں کے لیے اجنبی تھے، نا آشنا معانی تھے. معانی کی تشریح کی گئی، بتایا گیا لغوی معنی، ثقافتی معنی اور ان ہدایت کے معانی میں آپس میں ارتباط تھا. بغیر مناسبت کے کوئی لفظ چنا نہیں جاتا، استعمال نہیں کیا جاتا. اپنے اصل معنی اور اس کے جدید معنی میں جو دین میں، ہدایت میں یا مکتب میں، آئیڈیالوجی میں مد نظر ہو، اس معنی کی کوئی خصوصیت اس اصل معنی سے مناسبت رکھتی ہے، جس وجہ سے وہ لفظ ثقافتی معنی سے اٹھا کر منتقل کیا جاتا ہے اس نئے معنی کے لیے. لفظ پرانا ہوتا ہے، نئے معنی کے لیے اس خصوصیت مشابہ کی وجہ سے منتقل کیا جاتا ہے. اصل مقصود یہ تھا کہ انسان الہی ہدایت کے نظام میں مقامی ابدیت حاصل کریں. وہ معنی جو مد نظر تھا ابدیت، اس کے لیے لفظ ابدیت انتخاب کیا گیا. کیوں لفظ ابدیت انتخاب کیا گیا؟ چونکہ ابدیت یہ خصوصیت اپنے اندر رکھتا تھا کہ ہموار راستے کے لیے، ایسا راستہ جسے طے کیا جا سکے، موتو طریق معبد موتو، طے قابل طے راستہ، قابل وطی راستہ، جس پہ رفت و آمد آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ انجام پائے. ایسا ملائم اور ہموار راستہ، ایسا کشادہ راستہ جس پہ چلنے میں دشواری نہ ہو. انسان کے سامنے جو ہدایت رکھی گئی، پیش کی گئی، اور انسان کو جس حالت کی طرف دعوت دی گئی، اور یہ فرمایا کہ ہم نے انسان کو اسی مقصود کے لیے پیدا کیا ہے، وہ بھی ابدیت ہے. کہ انسان ایسی حالت میں آ جائے، ایسی اپنی حالت بنا لے، ایسی شخصیت بنا لے، اور ایسی اپنی ذہنیت بنائے، ایسی تربیت حاصل کرے، ایسی تعلیم حاصل کرے، اس نقطے پہ پہنچ آئے کہ ہدایت الہی جو کچھ دستورات خداوند تبارک و تعالی نے اس کے لیے مقرر کیے ہیں، یہ دستور طے کرنا اس کے لیے بہت آسان ہو جائے. جس طرح شتر طریق معبد بہت آسانی سے طے کرتا ہے. ہموار راستے، ایسے راستے جن پہ اونٹ کو ہچکولا نہ لگے، اونٹ کو زحمت نہ ہو، وہ راستے اونٹ شوق سے طے کرتا ہے، رغبت کے ساتھ طے کرتا ہے. ان راستوں پہ چلنا اس کی اپنی خواہش ہوتی ہے، اپنی رضا سے چلتا ہے.
کچھ راستوں پر اسے کھینچ کے ہانک کے لے جانا پڑتا ہے. ایسی مناظر آپ نے دیکھے ہوں گے کہ اونٹ رک گیا ہے، ضد کر رہے، نہیں جا رہا آگے. مثلا جیسے اترائی آئی ہے، نہیں اترتا، مخصوصاً اگر اس پہ بوجھ لدا ہوا ہو. نیچے اترنا اونٹ کے لیے بہت دشوار ہے، نہیں اترتا. یا جہاں پھسلن کا خطرہ ہو اونٹ نہیں اترتا، رک جاتا ہے. وہاں کچھ لوگ پیچھے چلے جاتے ہیں، کچھ آگے چلے جاتے ہیں، کوئی آگے سے کھینچ رہا ہے، کوئی پیچھے سے کھینچ رہا ہے، دبا رہا ہے اس کو، ڈنڈے مار رہے ہیں اس کو، اذیتیں کر رہے ہیں، تکلیفیں دے کے اس کو پھر اس سے تھوڑا سا راستہ طے کرواتے ہیں. اصل مشکل کیا تھی؟ مشکل یہ کہ آپ جتنا جور اونٹ پہ کر رہے ہو، اتنی اس سے کم زحمت راستہ ہموار کر دو، یہ خود رغبت سے جائے گا اس راہ کے اوپر، شوق سے جائے گا اس راہ کے اوپر. ہدایت کا نظام اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مقرر فرمایا ہے، جس پر انسان کو چلنا ہے، طے کرنا ہے اس نے. لیکن انسان کے اندر اس ملائم ہموار راہ پر چلنے کے لیے رکاوٹیں ہیں، انسان کے اندر دشواریاں ہیں. انسان کے اندر، اپنے نفس کے اندر حالت ایسی پیدا کر لینا کہ الہی اوامر، نواہی، فرامین، دستورات، نظام، احکام اپنانا مرغوب ہو جائے انسان کے لیے. اندر انسان کی ایسی حالت پیدا ہو، اس نبات کی طرح، پودے کی طرح، ابدا کی طرح، کہ جو مثلا بیمار شتر جب اسے تناول کرتا ہے، کھاتا ہے، تو اس کے نظام ہاضمہ کو ہموار کر دیتا ہے، ملائم کر دیتا ہے، راحتی اس میں پیدا کر دیتا ہے. انسان اس مقام پہ پہنچے، یعنی اپنے اندر، اپنے نفس میں اس حالت میں آ جائے کہ اس کے لیے امر الہی بجا لانا بہت آسان ہو، اور رغبت سے کرے یہ کام. شوق سے کرے یہ کام، رضا سے کرے، رضایت سے کرے یہ کام. اسے اکسانا نہ پڑے، اسے اجبار نہ کرنا پڑے، اسے اکراہ نہ کرنا پڑے. عبدیت ملائمت کے ساتھ، رضا کے ساتھ، رغبت کے ساتھ الہی دستورات پر چلنا عبدیت ہے. پوجا خاص حرکات، سکنات، اعمال ہیں جو انسان اپنے مد نظر محل عقیدت، ارادت کے سامنے جا کر اظہار کرتا ہے. مثلا جیسے مرید پیر کے سامنے جا کر جو آداب بجا لاتا ہے، یہ پوجا ہے. بت پرست بت کے سامنے جا کر جو حرکات انجام دیتا ہے، یہ پوجا ہے. یا آتش پرست آتش کے سامنے جو کچھ کرتے ہیں، یہ پوجا ہے. ستارہ پرست، سورج پرست سورج کے سامنے جو کچھ کرتے ہیں، بجا لاتے ہیں، یہ اس کی پوجا ہے. بندگی و عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بت پرست جو کرتا ہے وہی آپ بھی کرو، لیکن فرق یہ ہے کہ آپ اللہ کے سامنے کرو، وہ بت کے سامنے کر رہا ہے. کرنا یہی ہے آپ نے بھی، نہ یہ فرق نہیں ہے. یعنی معبود کا فرق نہیں ہے کہ معبود الگ الگ ہیں. اگر خدا معبود ہو، یہی کام کریں تو یہ عبادت ہے، بندگی ہے. اگر اللہ معبود نہ ہو اور بت معبود ہو تو غلطی ساری یہ ہے کہ بت خراب ہے. ورنہ جو انسان کر رہا ہے عمل، اس عمل میں کوئی اشتباہ یا غلطی نہیں ہے. جس کے لیے کر رہا ہے اس میں باس ہے ساری. اگر وہاں اللہ کی ذات آ جائے تو یہی عمل ٹھیک ہو جائے گا. جو انسان بت کے سامنے کر رہا ہے، یہی اگر اللہ کے لیے شروع کر دے، یہی عمل ٹھیک ہو جائے گا؟ نہ. چونکہ بت انسان کو کوئی نظام تو نہیں دیتا، ہدایت تو نہیں دیتا، فرمان نہیں دیتا، دعوت نہیں دیتا.
بت نے انسان کے لیے کوئی مقصود نہیں رکھا ہوا، بت نے انسان کو کوئی فرامین دستورات نہیں دیے، بت انسان کو روکتا نہیں ہے، من نہیں کرتا. بت تو کچھ بھی نہیں چاہتا انسان سے. انسان اس کے سامنے اظہار عقیدت کرتا ہے. بندگی یہ نہیں ہے کہ ہم معبود کے سامنے جا کر اپنی عقیدت کا اظہار کریں یا اپنے خوف کا اظہار کریں. بندگی یہ ہے کہ وہ ہم سے کچھ چاہے، وہ کچھ کہے اور ہم وہ بجا لائیں. کیوں بجا لائیں؟ چونکہ ہمارے اندر ایسی حالت ہے اس وقت، اس کی نسبت تعلق ہے جس سے اس کا فرمان بجا لانا ہمارے لیے مقصود ہے. اللہ نے انسان سے طلب کیا ہے، اطاعت طلب کی ہے، ہدایت پہلے پیش کی ہے، نظام پیش کیا ہے، معرفت پیش کی ہے، دستور زندگی دیا ہے، نظام زندگی مقرر کیا ہے، اور اس نظام زندگی کے بارے میں انسان سے چاہا ہے کہ وہ اس کو اپنائے. بت نے تو کچھ بھی نہیں پیش کیا، بت خود انسان نے چنا ہے. بت نے انسان کے لیے کوئی مطالبہ بت کا نہیں ہے مطالبہ. سورج انسان سے کچھ بھی نہیں چاہتا، ستارہ انسان سے کچھ بھی نہیں چاہتا، آگ انسان سے جن چیزوں کی انسان پرستش کرتا رہا ہے اور کر رہا ہے، یہ تو انسان سے کچھ بھی نہیں چاہتے. بلے شیطان چاہتا ہے. شیطان بت کی طرح نہیں ہے، شیطان بے زبان نہیں ہے. شیطان انسان کو دستور دیتا ہے، انسان کو روکتا ہے، حکم دیتا ہے، انسان کے سامنے نظام رکھتا ہے، انسان کے سامنے راہیں رکھتا ہے، اور ان راہوں پر انسان کو بلاتا ہے، طلب کرتا ہے. شیطان کی نسبت انسان ہو سکتا ہے عبد. اس لیے قرآن میں ہے کہ عبد انسان جب بنتا ہے، عبدۃ الطاغوت، طاغوت کے لیے بھی وہ حالت انسان پیدا کر سکتا ہے جو اللہ کے لیے ہونی چاہیے. جیسے محبت میں اور خوف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بعض دوسروں سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی خدا سے ہونی چاہیے، یا اشد حباً ہے یا اس سے بھی زیادہ رکھتے ہیں، اور بعض دوسروں سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں. انسان کا اللہ کی ذات کے ساتھ رشتہ و رابطہ و تعلق خالق، مخلوق، رب، مربوب اور مالک اور مملوک کا رابطہ ہے. اللہ کی ذات انسان کے لیے خالق ہے، رب ہے اور مالک ہے. خالق ہے، خلقت کے بعد مالک ہے، اور پھر رب ہے. یہ تین خصوصیات ابدیت کے لیے رکنیت کی حیثیت رکھتی ہیں کہ اگر یہ تین حیثیتیں انسان معرفت الہی میں ادراک نہ کرے، ابدیت نہیں قائم ہوتی. تقلیداً انسان دیکھا دیکھی کرتا رہتا ہے سب کچھ. جیسے بچوں کو تمرینی عبادات کراتے ہیں، جیسے بڑے کرتے ہیں وہ بھی ویسے ہی کرتا ہے ساتھ. کیوں کرتا ہے؟ چونکہ یہ کر رہے ہیں. اگر یہ کچھ اور شروع کر دیں، بچہ بھی کچھ اور شروع کر دے گا. بچہ تو کچھ بھی نہیں سمجھتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ یہ بڑا میرا باپ، بھائی فلاں یہ ایسی حرکات کر رہا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یہ کر رہا ہے تو میں بھی یہی کام کروں. یہ بندگی نہیں ہے. بندگی اس وقت ہے کہ جب ہمیں علم ہو، انسان کو علم ہو جس کی بندگی کرنی ہے، یعنی جس کی فرمانبری کرنی ہے، جس کی اطاعت دستور ماننا ہے، اور وہ بھی رغبت کے ساتھ اس کے راہ پر چلنا ہے اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے، آسانی کے ساتھ، راحتی کے ساتھ. میں کیوں چلوں اس کی راہ پر؟
چونکہ خالق ہے، خالق ہونے کے ساتھ ساتھ مالک ہے. خالق یعنی جو کچھ مجھے عطا ہوا ہے یہ سب اس نے عطا کیا ہے، ایجاد اس کی ہے. میری ہستی، میری ذات اور جو کچھ متعلق ہے ذات و ہستی سے، یہ سب خالق فقط وہ ذات ہے، یہ اس کی خلقت ہے، اس کی مخلوق، کائنات اس کی مخلوق ہے، یہ نظام اس کی مخلوق ہے. اس کے اندر جو چیز ہے وہ اس کی بنائی ہوئی ہے، اور وہ مالک ہے. کہ یہ بہت اہم ہے، مالکیت کا ادراک اہم ہے. وہ ہستی مالک ہے، ہر چیز کی مالک ہے، میری ذات کی بھی مالک ہے. اللہ مالک ہے. مالک کا عام معنی جو رائج ہے، ثقافتی معنی، وہ یہ ہے کہ کسی کے اختیار میں کوئی چیز ہونا اس طرح سے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے اور دوسروں کو اس سے روک سکے، یہ مالکیت سمجھا جاتا ہے. آپ گھر کے مالک ہیں، گاڑی کے مالک ہیں، اپنے لباس کے مالک ہیں، اپنے وسائل کے مالک ہیں. یعنی آپ نے قیمت دے کر یا کسی بھی مجوز کے تحت یہ چیزیں حاصل کی ہیں، مبادلہ کیا ہے، کوئی بدل دیا ہے، یا وراثت ملی ہیں، یا جو بھی اسباب ہیں ان اسباب کے ذریعے سے آپ تک یہ چیزیں منتقل ہوئی ہیں، اور آپ ان میں دخل و تصرف کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، خرید و فروخت ان کی کر سکتے ہیں، اور دوسروں کو بھی ان کے استعمال سے آپ روک سکتے ہیں. یہ حق ہے قانوناً آپ کو. یہ مالکیت عرفی و عام ہے. اللہ کی مالکیت یہ نہیں ہے کہ خدا کے اختیار میں یہ کائنات کے امور ایسے ہیں جیسے ہمارے کاپی ہے یا قلم ہے یا لباس ہے ہمارا یا گھر ہے ہمارا، اور ہم جیسے چاہیں اسے استعمال کرتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں. اللہ کے مالکیت کا یہ نہیں ہے معنی. مالکیت حق، مالکیت ذات خداوند تبارک و تعالیٰ کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام امور کی بقا، ہستی، رہین ذات خداوند تبارک و تعالیٰ ہیں. یہ سب کچھ اس ذات سے قائم ہیں، اس ذات سے قائم ہیں. میرے اختیار میں بھی ہے، لیکن اس کا ہونا، اس کی بقا، اس کا وجود، اس کی خصوصیات، اس کے فائدے، یہ سب اس ذات کی وجہ سے ہیں، اس ذات کی طرف سے ہیں. کوئی شے بھی ہو، مثلا خود میرا وجود خود میرے رہن نہیں ہے، مجھ سے قائم نہیں ہے، کسی اور چیز سے بھی اس کا کوئی قیام و تعلق نہیں ہے، فقط اس ذات کے ساتھ. جو کچھ میرے پاس ہے یہ بھی اس ذات کے ساتھ قائم ہے. اس کا ہونا نہ ہونے کا دار و مدار سارا اس ذات کے ساتھ ہے. انسان اور انسان کے گرد جو کچھ ہے موجود اس نظام ہستی میں، یہ قائم ہے ذات خدا و ارادہ خدا سے قائم ہے، اللہ کے ارادے سے قائم ہے. ایک ذرہ بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے ذات و ارادے سے ہٹ کر کسی اور سہارے سے قائم ہو، کسی اور منبع سے قائم ہو، کسی اور ذریعے سے قائم ہو، یا کوئی اور مقابلے میں اس کا سہارا ہو. ہر چیز خدا کے ارادے سے قائم ہے، ہر چیز اللہ کی ذات سے قائم ہے. اور تیسری چیز ہے ربوبیت. ربوبیت سے مراد یہ ہے کہ چونکہ سب کچھ مخلوق خدا ہے، مصنوع خدا ہے و مملوک خدا ہے،
ان کو اپنی بقا کے لیے، یہ جو مخلوق خدا ہے، اپنی ہستی کے لیے، بقا کے لیے ان کو سامان زیست کی ضرورت ہے، ضروریات وجودی ہیں ان کی، جن کے طفیل ان کا وجود قائم رہے گا، باقی رہے گا۔ وہ جو کچھ ان کی بقا کے لیے چاہیے، ان کی رشد کے لیے چاہیے، ان کی نمو کے لیے چاہیے، ان کے ارتقاء کے لیے چاہیے، ان کے تکامل کے لیے چاہیے، وہ سب اس مالک کے پاس ہے، اور اس مالک نے سب کچھ اس مخلوق کو عطا کیا ہوا ہے، اس کے حوالے کر دیا ہے۔ اس کی ضرورت کی ہر چیز مالک کی طرف سے اسے عطا ہونا ربوبیت ہے، کہ جو کچھ بھی ہمارا ہے، ہماری ضرورت ہے، وہ اس کے پاس ہے، اور اسی نے عطا کرنی ہے ہمیں، اور عطا کی ہوئی ہے۔ مثلا یہ جو ہوا چلتی ہے، یہ ربوبیت خداوند تبارک و تعالی، آکسیجن، چونکہ ضرورت ہے، پودے اسی سے زندہ ہیں، انسان اسی سے زندہ ہیں، جاندار اسی سے زندہ ہیں، یہ ربوبیت خداوند تبارک و تعالی ہے۔ ضرورت ہے، یہ حیات کے لیے، زیست کے لیے لازمی ہے۔ دن رات بدلنا زیست کے لیے لازمی ہے، موسم کا بدلنا زیست کے لیے لازمی ہے، یہ ربوبیت خداوند تبارک و تعالی ہے۔ آپ کو پیاس لگتی ہے، اللہ کی ذات نے پانی آپ کے لیے فراہم کیا۔ آپ کو بھوک لگتی ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے وہی رزق آمادہ کیا ہے، ہماری پیدائش سے پہلے وہ رزق پیدا کیا ہے جس سے ہمارے وجود کی بقا ہے۔ یہ ربوبیت خداوند تبارک و تعالیٰ ہے۔ خوب، یہ تین خصوصیات انسان جب مشاہدہ کرتا ہے اپنی نسبت، کہ میری نسبت اس ذات کے ساتھ یہ ہے کہ وہ خالق ہے، دوسرا وہ مالک ہے، اور تیسری خصوصیت یہ کہ وہ رب ہے۔ جب یہ تین خصوصیات مسلم ہیں مخلوق کی نسبت اور ہماری نسبت، اب مجھے اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ اس زندگی میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے عطا کی ہے، ارادہ و اختیار دیا ہے، ارادہ و اختیار کے ساتھ متضاد راہیں بھی بنائی ہیں۔ اگر ارادہ و اختیار نہ دیا ہوتا تو متضاد راہیں نہ بنائی ہوتی، صرف ایک راستہ ہوتا۔ جیسے ملائکہ متضاد راہوں پر نہیں ہیں، ایک سیدھے راستے پر ہیں۔ انسان چونکہ صاحب ارادہ و اختیار ہے، لہذا متضاد راہیں اس کے تکامل کے لیے، اس کی رشد کے لیے بنائی ہیں۔ ان متضاد راہوں میں متضاد دعوتیں ہیں اور متضاد حالتیں انسان کے لیے ہیں۔ ایک رجحان اندر نفس انسان کے اندر رکھ دیا ہے، خواہشات کا، ہوس کا، شہوات کا، اور بہت قوی، مضبوط، طاقتور خواہش انسان کے اندر رکھ دی ہے۔ باہر سے کوئی بھی اگر انسان کو کہیں نہ اکسائے، خود اندر سے یہ رجحان کافی ہے انسان کو کسی متضاد راہ پر لے جانے کے لیے۔ اس اندرونی رجحان کے ساتھ ساتھ باہر شیطان بھی ہے، ابلیس بھی ہے، عدو بھی ہے۔ جیسے پہلے بیان کیا تھا کہ قرآن کریم نے دو خطبے میں، جمعہ کے خطبہ میں عرض کیا تھا کہ دو قسم کے جرم یا غلطیاں انسان کرتا ہے، ایک اسم اور ایک عدوان، جن دونوں سے روکا گیا ہے کہ تعاون مت کرو، لا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ ظاہر اسی آیا کے ضمن میں اشارہ کیا تھا کہ انسان دو طرح کے غلطیاں کرتا ہے، اثم اور عدوان۔ عدوان دوری سے ہے، عدو دور ہونے والا، اور دور کرنے والے کو عدو کہتے ہیں، جو دور کر رہا ہو، مسلسل دور کر رہا ہو، یہ عدو ہے۔ شیطان کو عدو کہا ہے،
عدو، اس کا کام صرف دور کرنا ہے، خدا سے دور. عبد کو مالک سے دور کرنا ہے، مربوب کو رب سے دور کرنا ہے، عبد کو مولا سے دور کرنا ہے. اس کی تمام کوشش دوری میں، اس لیے اسے عدو کہا ہے، عدو مبین. اور کچھ بھی نہیں بگاڑتا انسان کا، بلکہ بہت کچھ سنوار کے دیتا ہے، بہت کچھ بنا کے بھی دیتا ہے، تعاون کرتا ہے انسان کے ساتھ. ہر وہ چیز انسان کو فراہم کرتا ہے جو سبب دوری بنے. جب جہاں سے انسان ہو سکتا ہے دور ہو، وہ اسباب انسان کے لیے آمادہ کرتا ہے، مہیا کرتا ہے. اگر انسان کو شیطان کو پتہ چل جائے کہ اگر اس کو ترقی مل جائے، ایک گریڈ اوپر ہو جائے، یہ خدا سے دور ہو جائے گا، تو وہ ترقی کروا دیتا ہے اس کو. اگر شیطان کو پتہ چل جائے کہ یہ امتحان پاس کر لے تو خدا سے دور ہو جائے گا، تو وہ مدد کرتا ہے امتحان پاس کرنے میں، اس کی سفارش کرواتا ہے. اگر شیطان کو پتہ چل جائے کہ یہ ویزا اس کو مل جائے، یہ اللہ سے دور ہو جائے گا، اگر اس کا رشتہ ہو جائے، یہاں پر شادی ہو جائے، یہ اللہ سے دور ہو جائے گا، وہ فوراً رشتہ طے کروا دیتا ہے. چونکہ یہ چیزیں اگر دوری کا سبب ہیں تو یہ تو مدد کروں پھر میں اس کی. جیسے وہ مولا رومی نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ کسی شخص کا کہ اسے رات کو آ کر شیطان نے اٹھایا نماز تہجد کے لیے. اذان صبح سے تھوڑا سا پہلے، قریب ہو گیا وقت اذان کا، شیطان نے آ کر اسے جگایا کہ اٹھو، سوئے ہوئے ہو، نماز تہجد کا وقت ہو گیا، قضا ہونے والی ہے، ضائع ہونے والی ہے، اور تم ابھی تک سوئے ہوئے ہو. وہ اٹھ گیا، اٹھ کے دیکھا تو شیطان ہے. تعجب کیا اس نے کہ شیطان مجھے نماز تہجد کے لیے جگانے آیا ہے. تو اس نے پوچھا کہ بھئی تو شیطان ہے، ابلیس ہے، عبادت سے لوگوں کو دور کرنے والا ہے، اور مجھے عبادت کے لیے تو اٹھا رہا ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو شیطان نے اسے کہا کہ انسان بھی تم عجیب لوگ ہو، تمہارے ساتھ برائی کرو تو بھی شکوہ، بھلائی کرو تو بھی شکوہ. آخر کوئی غلط کام کیا تو یہ نماز شب کے لیے اٹھایا ہے، تہجد کے لیے اٹھایا ہے، یہ برا کام ہے؟ کہا کام تو اچھا ہے تہجد کے لیے اٹھانا، لیکن چونکہ شیطان نے اٹھایا ہے، اس کے اندر شیطنت ضرور ہے، تو وہ بتاؤ کہ کیا ہے. پھر اس نے بتا دیا. کہا وہ شیطنت یہ ہے کہ تو پابند تھا نماز تہجد کا، تیری کبھی قضا نہیں ہوئی نماز تہجد، اس نے تیرے اندر غرور پیدا کیا ہوا تھا. تو اپنے علاوہ دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا، جن کی کبھی کبھار قضا ہو جاتی ہے، یا جو صرف مثلا واجبات پر اکتفا کرتے ہیں، مستحبات نہیں ہیں، تو ان کی نسبت تیرے اندر حقارت تھی، تحقیر کرتا تھا تو انہیں. اس لیے آج وہ غرور تیرا ٹوٹ رہا تھا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ تیرا غرور ٹوٹ جائے، ختم ہو جائے، اور تو لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھے، بندگان خدا کو. میں چاہتا ہوں کہ تو اسی طرح مغرور ہی رہے، غرور ہی رہے تیرے اندر، اور لوگوں کی تحقیر کرے. اس لیے میں چاہتا تھا کہ آج تیری نماز قضا نہ ہو. اب دیکھیں، عدو ہے، واقعاً عدو ہے. دور کرنے کے لیے کتنا تعاون کرتا ہے انسان کے ساتھ، مغرور رکھنے کے لیے اب تعاون کرتا ہے انسان کے ساتھ شیطان. ہر وہ عمل انجام دیتا ہے جو انسان کی دوری کا باعث بنے، سبب عداوت بنے. انسانوں کو آپس میں ایک دوسرے سے دور کرتا ہے، انسانوں کو اللہ سے دور کرتا ہے، فاصلے ڈالتا ہے. ایک ہے اسم کمزور و ناتوان کر دینے والے امور، جو کسی بھی قوم، کسی بھی گروہ کو ضعیف کر دیں، توانائی چھین لیں اس سے. یہ بھی شیطان کے پسندیدہ کام ہے. ایسے نیک کام جن سے دوسرے کمزور ہوتے ہیں، پوری قوم کمزور ہوتی ہے، ایسے کاموں میں دیتا ہے، اور ایسے کاموں میں انسان کے ساتھ تعاون کرتا ہے. اس لیے قرآن کریم میں ہے کہ جب بہت نیکی کا جذبہ چڑھے تو
تعاون جب کرو تو یہ تعاون نہیں کیا کرو لا تعاونوا علی الاسم والعدوان، جو چیزیں قوم کی حقارت و ذلت کا سبب ہوں ان میں تعاون نہ کرو، جو چیزیں دوری کا سبب بنے وہ تعاون نہ کرو. یہاں تعاون نہیں ہے، تعاونوا علی البر والتقوی، بر و تقوی کے اوپر تعاون کرو. اندر انسان کے نفس کے اندر رجحان ہے بہت قوی، شیطان سے بھی زیادہ قوی. نفس شیطان سے زیادہ قوی ہے. خواہشات نفس، اشتہاء نفس، تمایلات نفس، غرائز نفسانی ایک اندر انسان کے ہے نفس قوی، جو ابدیت انسان میں پیدا نہیں ہونے دیتا. سرکشی، عصیان، رغبت کے ساتھ دین خدا، ہدایت الہی کو اپنانے نہیں دیتا نفس. اور اس کے بعد قوی عامل باہر ہے شیطان. اور پھر اور جاذبے انسان کے لیے اندرونی رجحانات اور بیرونی مداخلت کے ساتھ متناسب انسان کے لیے بہت کچھ اس نظام میں موجود ہیں. اس عالم میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ انسان جیسے پیدا ہوا ہے، جیسے بنایا ہے، باعث انسان شناسی نظر میں رہے، سنن الہی میں ارتباط ہے ان کا، کہ انسان نقشہ بہت عالی ہے، احسن تقویم ہے، لیکن ہے اسفل سافلین میں. پیدا کہیں اور کے لیے ہوا ہے، پیدا کر کے اسے رکھا کہیں اور ہے. سب سے نچلی منزل میں اسے ٹھہرایا گیا ہے اور بنایا گیا ہے سب سے اعلیٰ منزل کے لیے. وہاں تک اس کو جانا ہے. وہاں جانے کے لیے اسے ہدایت کی ضرورت ہے. ہدایت کو اپنانے کی انسان کو ضرورت ہے. ہدایت رغبت کے ساتھ، ہدایت اللہ تعالیٰ کے اوامر، ہدایت اللہ تعالیٰ کے دستورات، فرامین، یہ سب ہدایت ہیں. اس ہدایت کو اپنائے انسان، وہ بھی اس طرح سے جس طرح وہ شتر ملائم راستے پر چلتا ہے. جس طرح راستہ ملائم ہے شتر کی حرکت کے لیے، طریق معبد ہے، نفس انسان دین خدا کے لیے اس طرح معبد ہو جائے، اس طرح آمادہ ہو جائے. اتنی آمادگی انسان کے اندر آ جائے، اتنی ہمواری آ جائے، اتنی رغبت پیدا ہو جائے کہ اس طرح روانی کے ساتھ اس راہ پر چلے جس طرح اس ملائم راہ پر شتر چلتا ہے، بغیر کسی تکلیف کے اور بغیر کسی زحمت کے چلتا ہے. یہ حالت نفس انسان میں پیدا ہو، یہ طریق معبد انسان کا نفس ہو. جب انسان اس آمادگی کے اندر آ جائے، اس انسان کو قرآن کہتا ہے عبد. یہ عبید ہے، یہ بندہ ہے، اس کو کہتے ہیں بندگی. پوجا بندگی نہیں ہے. پوجا خود انسان کے اپنے نفس کی طرف سے، اپنے دل کی طرف سے اظہار عقیدت ہے، یا خوف یا لالچ کی وجہ سے. مثلا پوجا کرتے تھے ستاروں کی، سورج کی پوجا کیوں کرتے تھے؟ چونکہ انہیں ڈر لگتا تھا کہ سورج ناراض ہو جاتا ہے، قہر کرتا ہے، اور یہ جو بجلی چمکتی ہے یہ سورج کی ناراضگی ہے. انسانوں سے، زمین والوں سے ناراض ہو کے اس طرح غضب میں آ جاتا ہے. اس کے غضب سے بچنے کے لیے اب سورج کی پوجا کرو تاکہ اس کا غضب ٹھنڈا ہو جائے. یا اور جو فرضی دیوتے انسان نے فرض کیے ہوئے ہیں، جیسے یونانی نظریے میں و ادیان میں ہے کہ وہ دیوتا، یونانی خدا جو فرضی ہیں،
وہ بہت جلدی ناراض ہو جاتے ہیں زمین والوں سے، اور ناراض ہو کے غضبناک ہو کے انتقام لیتے ہیں اہل زمین سے۔ انتقام یہ کہ آندھیاں چلا دیتے ہیں، بارشیں برسا دیتے ہیں، زلزلے زمین کے ہلانا شروع کر دیتے ہیں، اور زمین والے خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ زمین والوں کو چاہیے کہ ان دیوتاؤں کو راضی رکھنے کے لیے قربانیاں دے ان کے سامنے، ان کے نام لے مثلاً، اور ہر وہ حرکات کرے جس سے یہ کسی طرح راضی ہو جائیں، رام ہو جائیں، اور غضب ان کا ٹھنڈا ہو جائے، زلزلے آندھیاں طوفان بند ہو جائیں، اور انسان چین سے زمین پر زندگی بسر کر سکے۔ ان ناراض غضبناک دیوتاؤں کو راضی کرنے کے لیے جو حرکات انجام دیتے تھے، یہ پوجا ہے، جیسے ہندو مذہب کے اندر ہے یا دیگر مذاہب کے اندر ہے۔ عبادت و بندگی یہ نہیں ہے، چونکہ دیوتا یونانی دیوتا ہو یا ہندی دیوتا، دیوتا یا دیوی قہر کرتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، غضبناک ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر، کہ اس نے مثلا یہ کیوں کیا، یہ رنگ پہنا کیوں، یہ انگوٹھی کیوں پہنی، اس نے یہ پکایا کیوں ہے، یہ حالت کیوں اس نے اپنائی۔ ان باتوں پہ دیوتا ناراض ہو جاتے ہیں، اور جب ناراض ہوتے ہیں تو انتقام لیتے ہیں، اولاد ناقص کر دیتے ہیں، بچے ناقص پیدا ہوتے ہیں، بیماریاں لگا دیتے ہیں، وبا پھیل جاتی ہے، فصلیں تباہ کر دیتے ہیں یہ دیوتا ناراض، جانوروں کے دودھ خشک ہو جاتے ہیں، اموات جانوروں کی واقع ہو جاتی ہیں۔ یہ سب منسوب کرتے ہیں ان فرضی مخلوقات کے ساتھ کہ یہ ناراض ہو گئے ہیں اور ان کو راضی کرنا ہے۔ کس طرح راضی کریں؟ کچھ خاص دھرم بنائے ہوئے ہیں، کچھ خاص ورد بنائے ہوئے ہیں، کچھ خاص منتر ہیں، جنتر ہیں، ان کے ذریعے سے ان کو راضی کرو، ان کو قربانیاں دو ان کے سامنے، تاکہ وہ غضب ان کا ٹھنڈا ہو جائے، اور عہد کرو کہ اب ہم ایسے نہیں کریں گے، اور ان کا خیال ہمیشہ رکھو کہ کسی جگہ وہ ناراض نہ ہو جائیں۔ یہ پوجا کا تصور ہے۔ اب بعض نے بندگی کا تصور بھی یہی پیش کیا ہے، مثلا اللہ کی ذات کے بارے میں بھی نعوذ باللہ یہی تصور ہے کہ خالق انسان، مالک انسان، رب انسان نعوذ باللہ ان فرضی افسانوی خداؤں کی طرح ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہو جانا اور پھر غضبناک ہو جانا، پھر خدا کے غضب کو سے بچنے کے لیے انسان یہ اعمال انجام دے، یہ کام کرے تاکہ اس کا غضب ٹھنڈا ہو جائے اور وہ رحم کرے، اور زلزلے آندھیاں طوفان بند ہو جائیں اور رزق کی کمی ختم ہو جائے۔ یہ سب کچھ قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے، انبیاء کی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ ہے۔ قرآن مبین ہے اور بہت واضح راستہ بتا رہا ہے، کھل کے بات کر رہا ہے کہ وہ ذات آپ کی، یہی صفات ہیں اللہ تعالیٰ نے جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں۔ آپ قرآن کریم میں توجہ فرمائیں کس خوبصورتی کے ساتھ دین بیان ہوا ہے اور کس بدفہمی کے ساتھ ہم نے سمجھا ہے۔ آغاز ہے سورہ مبارکہ بقرہ میں، جہاں بنی اسرائیل کی داستان بیان کرنے کے بعد فوراً ہی حکم شروع ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کی داستان سے پہلے آیا 21 میں سورہ مبارکہ بقرہ میں یہ خوبصورتی دین کی مشاہدہ فرمائیں قرآن کریم کی۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی بندگی کرو، اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اپنے رب کی بندگی کرو، وہ رب جو تمہارا خالق ہے، جس نے تمہیں خلق کیا ہے، وہی تمہارا رب ہے، اور اس کی بندگی کرو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم
فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. خوب، رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں خلق کیا ہے اور تم سے پہلے والوں کو بنایا ہے، جس نے زمین تمہارے لیے فراش بنائی ہے، آرام کی جگہ، والسماء بناء، آسمان کو تمہارے لیے بنا بنایا ہے، وانزل من السماء ماء، اور پھر اس آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا ہے، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اس پانی کے اترنے سے پھل و رزق تمہارے لیے پیدا کیا ہے. اس کی بندگی کرو، عبادت کرو. اس کی بندگی و عبادت، یہ ہمارے ذہنوں میں کہ چونکہ اتنی چیزیں خدا نے دی ہیں پس ہم خدا کی پوجا کریں. جس طرح کسی بادشاہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے اور جب دیتے ہیں وصول کرتے ہیں تو پھر ہم سلامی کے لیے اس کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، شکریہ ادا کرنے کے لیے، سلامی کے لیے، اظہار امتنان کے لیے، اور وہاں اظہار کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے پاس آپ کا ہے دیا ہوا. یہ نہیں ہے بندگی. بندگی سے مراد کہ آپ اپنے رب کی ہدایت کو اپناؤ، اپنے رب کے فرمان کو بجا لاؤ، اپنی زندگی کا راستہ وہ انتخاب کرو جو تمہارے رب نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے. اور یہ راستہ بھی رغبت کے ساتھ ہو، ملائمت کے ساتھ ہو. آپ کے اندر ایسی حالت پیدا ہو جائے کہ آپ کی رغبت انداد، ند، فلا تجعلوا للہ اندادا، ابھی تم انداد پر عمل پیرا ہو، لیتے سب خدا سے ہو، دیا تمہیں سب کچھ اللہ نے ہے، خالق تمہارا اللہ ہے، رازق تمہارا اللہ ہے، مالک تمہارا اللہ ہے، رب تمہارا اللہ ہے. لیکن دستور ماننے کا جب وقت آتا ہے، راہ اپنانے کا جب وقت آتا ہے، اس وقت اللہ کو چھوڑ کر ہر ایک کی بات مانتے ہو سوائے اللہ کے. فرمان اللہ کا نہیں مانتے، نظام اللہ کا نہیں مانتے. عبدیت میں رغبت کے ساتھ وہ تمام ہدایت اپنانا ہے جو اللہ نے فراہم کی ہے، اللہ نے بشر کو پیش کی اور حکم دیا ہے اس کو اپنانے کا. اور ہر ایک کی ند بھی ہے، انداد بھی ہیں. یوں نہیں کہ سجدے بت کو کریں تو بت ند خدا ہے، لیکن حاکم اگر غیر خدا ہو، غیر الہی، تو وہ ند نہیں ہے. لکڑی کی مورتی ند ہے اگر، تو فرعون زیادہ بڑی ند ہے، طاغوت زیادہ بڑی ند ہے، استکبار زیادہ بڑی ند ہے. چونکہ بت تو کچھ بھی نہیں چاہتا آپ سے. بت کیا کہتا ہے آپ کو؟ کچھ بھی نہیں، بے زبان. آپ یک طرفہ طور پر اپنی طرف سے خضوع ظاہر کر رہے ہیں. وہ تو آپ سے ذرا برابر نہ آپ کے حرکات سکنات دیکھتا ہے، نہ مشاہدہ کرتا ہے. جو آپ سے کچھ چاہتے ہیں اور جو چاہتے ہیں وہ حق تعالی کے راہ سے الگ کچھ چاہتے ہیں آپ سے، ان کو جو آپ بڑی ملائمت کے ساتھ، رغبت کے ساتھ مانتے ہو ان کی بات، ان کی نسبت تمہارا رجحان ہے. مثلا میں مثال دیتا ہوں، پاکستان سے جو لوگ جاتے ہیں دیگر ممالک کے اندر، کچھ ممالک میں بہت منظم نظام حکومت ہے، قوانین پر سختی سے عمل ہوتا ہے اور سزا جزا کا عمل سختی کے ساتھ انجام پاتا ہے. یہی افراد مومنین اپنے ملک میں جب ہوتے ہیں، اپنے ملک کے بھی قوانین ہیں، لیکن کسی قانون کو پورا نہیں کرتے بلکہ اپنی توہین سمجھتے ہیں. اپنے ملک میں اگر انہیں کہیں لائن میں لگ جاؤ تو نہیں لگتے. ہمارے لیے الگ کھڑکی ہونی چاہیے، الگ دروازہ ہونا چاہیے. اپنے ملک کے اندر اگر گاڑی چلائیں گے کسی قانون کی پرواہ نہیں کرتے.
وہ سیٹ بیلٹ نہیں باندھیں گے، بیلٹ ہوگا ہی نہیں گاڑی کے اندر، ٹیکس نہیں دیں گے، اور ملکی قوانین ہیں ان میں سے کسی کی بھی پیروی پرواہ نہیں کرتے، اور اپنے لیے الگ سے غیر قانونی دروازے راستے کھولے ہوئے ہیں۔ یہی لوگ جب دیگر ممالک میں جاتے ہیں خضوع کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، ان ممالک کے تمام قوانین کی منہ بے منہ پیروی کرتے ہیں، رغبت کے ساتھ، وہ بھی نہ جبرن، رغبتاً یہ کرتے ہیں۔ اب پاکستان ہے اور پاکستان کی ند، دیگر ممالک تو پاکستان نہیں ہے، پاکستان ایک ملک ہے، اس کے قوانین ہیں، اس کے رہنے والے اس کے قوانین نہیں پورے کرتے، اطاعت نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے، یہی دوسرے ممالک کے تمام قوانین کو پورا کرتے ہیں، تمام قوانین، مغربی، عربی، ایشیائی ممالک جہاں بھی جائیں، یہ پاکستان کی انداد پاکستان یعنی دیگر ممالک جو پاکستان سے ہٹ کر ہیں، ان کے قوانین کو مکمل پیروی کرتے ہیں، اور پاکستان کے قانون کی ذرا برابر پیروی نہیں کرتے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر خضوع خشوع اپنے ملک کی نسبت نہیں ہے، انداد کی نسبت ہے، وہاں خضوع و خشوع ہے۔ اب اس مثال کے ساتھ توجہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کی پیروی کرو، اس کی بندگی کرو۔ بندگی یعنی اپنے آپ کو آمادہ کرو، تیار کرو کہ رغبت کے ساتھ، رضا کے ساتھ، ملائمت کے ساتھ، تذلل کے ساتھ اس کے احکام، اس کے دستورات، اس کے فرامین، اس کے نظام کی پیروی کرو، جو کچھ اللہ نے مقرر کیا ہے اپناتے جاؤ۔ یہ اعبدو ہے، اعبدو ربکم، اور انداد نہ بناؤ، ولا تجعلوا للہ اندادا، ہر شعبے میں ند نہ بناؤ خدا کی۔ اب ہم کسی بھی شعبے میں آ جائیں وہاں اللہ کا بھی قانون موجود ہے اور ند اللہ کا قانون بھی موجود ہے، یعنی اللہ کے علاوہ بھی کسی کا قانون ہے۔ ہم خود دیکھ لیں کہ ہم نے کس کے قانون کی پیروی کی ہے۔ مثلا جب لباس پہننے کا وقت آتا ہے، آپ لباس پہنو جیسا اللہ نے حکم دیا ہے، ساتر لباس پہنو، وہ بھی اللہ کا فرمان ہے۔ حلال کا لباس پہنو، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ مباح لباس پہنو، پاک لباس پہنو، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اور ایک ثقافت ہے ند خدا، وہ مسلمان ہے، مومن ہے، ند کو بہت جلدی لباس کے پہننے میں ند کو فالو کرتا ہے، اللہ کو نہیں کرتا، یعنی یہ عبد الند ہے، عبد اللہ نہیں ہے۔ اس کے اندر آمادگی اللہ کے دستور و نظام کے لیے نہیں ہے، یہ اس شتر کی طرح نہیں ہے جو راہ خدا پر بڑے آرام سے چلتا ہو۔ یہ وہ شتر ہے جو راہ خدا میں تنگی محسوس کرتا ہے، دوسری راہوں پر زیادہ آسانی محسوس کرتا ہے۔ اب ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں، ہم کہاں آسانی، زندگی میں آسانی محسوس کرتے ہیں؟ جس راہ پر آسانی محسوس کر رہے ہیں زندگی بسر کرنے میں، ہم اسی کے عبد ہیں۔ قبائلی، ثقافتی، کلچرل، قومی، کسی بھی قانون کو جب ہم آسانی کے ساتھ اپنا رہے ہیں اور اس پر جا رہے ہیں، ہم عبد ہیں اس کے، یعنی ہم آمادہ ہیں شخصیتی طور پر، قلبی طور پر، ذہنی طور پر، اس راہ کو چلنے کے لیے ہم تیار ہیں ند پر۔ اور یہ سب انداد ہیں، انداد کے لیے بہت آمادہ ہیں، راہ خدا کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔ ماہ مبارک ماہ بندگی ہے، ماہ عبادت ہے، وہ ماہ عبدیت ہے۔ رمضان ایسا مہینہ ہے جو انسان کو اللہ کی بندگی کے لیے بالکل تیار کر دیتا ہے، آمادہ کر دیتا ہے۔ وہ حالت انسان میں پیدا کر دیتا ہے جس کی مدد سے اللہ کے نظام پہ چلنا اتنا آسان ہو جاتا ہے جیسا اس طریق معبد پر شتر کا چلنا آسان ہو جاتا ہے۔
انسان معبد طریق معبد کی طرح ہے، آمادہ کیا گیا انسان، اطاعت خدا کے لیے آمادہ انسان، اتباع فرمان خدا کے لیے آمادہ انسان عبد ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ایمان و تصدیق کرے گا کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے اور اللہ رب ہے۔ یہ تین خصوصیات جب سمجھ میں آئیں گی، اس کو خود ہی نفس آمادہ ہو جاتا ہے۔ چونکہ ابھی نفس یہ کام کر رہا ہے، یہ عبدیت دکھا رہا ہے۔ کس کے لیے؟ مثلا وہ انسان جس کو کوئی مال دیتا ہے، یہ اس کے لیے یہی حالت رکھتا ہے، جو اس کو پیسے دیتا ہے اس کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، جو اس کو نفع پہنچاتا ہے اس کے لیے خضوع کرتا ہے، اس کی ہر بات مانتا ہے۔ چھٹی کب کرنی ہے؟ جب وہ کہتا ہے۔ کام کب کرنا ہے؟ جب وہ کہتا ہے۔ کیسی حالت بنانی ہے؟ جیسے وہ کہتا ہے، جو ہمیں مال دیتا ہے ہم اس کے تابع ہیں، یعنی اس کے عبد ہیں۔ ہم شخصیتی طور پر آمادہ ہیں اس کی فرمان بری کے لیے، فرمان بجا لانے کے لیے۔ کیوں؟ چونکہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ مالک یہ ہے، رازق یہ ہے، اس کے ذریعے سے مجھے کچھ مل رہا ہے۔ یہاں سے شرک خفی طور پر انسان کے وجود میں داخل ہوتا ہے۔ شرک وہ کینچی ہے جو سب سے پہلے رشتہ عبدیت کو کاٹتی ہے۔ سب سے پہلے شرک کینچی ہے، اور فارغ کینچی نہیں ہے، دائماً چل رہی ہے۔ شرک ایک جیسے نائی دیکھا ہے آپ نے، حجام عادت کے تحت بھی کینچی چلاتا ہے۔ وہ جب کاٹ رہا ہوتا ہے، مثلا ایک دفعہ بال کے لیے کینچی چلاتا ہے، 10 دفعہ ایسے خالی مارتا ہے کینچی، ایک سیکنڈ میں کئی دفعہ کینچی چلاتا ہے۔ شرک اس حجام کی کینچی کی طرح ہے جو رکتی نہیں ہے، ہر آن کچھ نہ کچھ کاٹ رہی ہے۔ پہلا رشتہ جو کینچی کاٹتی ہے وہ عبدیت کا رشتہ ہے، اور ند پرستی اسی وقت ہوتی ہے کہ جب عبدیت للہ ختم ہو جائے، عبدیت ند شروع ہو جاتی ہے، عبدیت غیر اللہ شروع ہو جاتی ہے۔ وہ حالت جو انسان کی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، وہ حالت غیر اللہ کے لیے بن جاتی ہے۔ اس ماہ میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ خصوصیت رکھی ہے، یہ برکت رکھی ہے۔ ماہ بندگی ہے، نفس کو رام کرنے کا مہینہ ہے، نفس کو عبدیت تک لانے کا مہینہ ہے۔ اس کے مختلف اور بھی فصول ہیں بحث کی، انشاءاللہ حسب توفیق آپ کی خدمت میں بعد میں عرض ہوں گی۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔